تو جناب ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے جو اپنا احتجاج پورے ملک میں پھیلانا چاہتی ہے، تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت ہے جو اسے کچلنے کا عزم رکھتی ہے۔ لیکن اعتدال پسند پاکستانی اب بھی دعا گو ہیں کہ جناب کوئی بیچ کی راہ نکلے تاکہ پاکستان جو ہے سیاسی اور معاشی استحکام کی راہ پہ چل سکے۔ لیکن پی ٹی آئی کا پنڈی میں احتجاج اور اس پہ حکومتی رد عمل بڑھتے سیاسی مہازارائی کا ہمیں طبل بجاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض جو نون لیگی رہنما ہیں ان کے بیانات سے ایک نیا اور بڑا خطرناک رجحان ابھر کے سامنے آیا ہے۔ ان بیانات سے یہ تاثر ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب اب مقابلہ جو ہے خاکم بدہن پنجاب اور خیبر پختونخوا کے درمیان ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک انتہائی بڑا منفی اشارہ ہے، کیونکہ ہر پاکستانی کو ملک میں کہیں بھی جانے کا آئینی اور قانونی حق حاصل ہے، جس میں پرامن احتجاج بھی شامل ہے۔ جب آپ قانونی اور آئینی راستے بند کرتے ہیں تو اس کے رد عمل میں اعتدال پسندی کی جگہ انتہا پسندی اور پھر رد عمل کی سیاست جو ہے وہ لے لیتی ہے۔ اور ایسا ہی کچھ اب جو ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی زبان میں بڑھتی تلخی سے جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ راول پنڈی میں احتجاج کے لیے آنے والے خیبر پختونخوا کے جلوس پر جس طرح سے شدید شیلنگ کی گئی، جس پر پھر ہم نے دیکھا کہ رد عمل کے طور پر علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جی اس بار تو انہوں نے برداشت کر لیا، اگلی بار غالباً نہ کریں۔ لیکن جو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جی تلخیاں کس نہج پر پہنچ گئی ہیں۔ پی ٹی آئی کی جو احتجاجی تحریک کو جو ہے اس کو بعض جو دانشور ہیں ہمارے اور تجزیہ کار ہیں وہ بھی آئینی ترمیم سے جوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ کہ جی پی ٹی آئی کا احتجاج کتنا مؤثر رہا، کہ احتجاج روکنے کے لیے حکومت کی حکمت عملی درست رہی، اور آئندہ جو ہے کہ حوالے سے کیا امیدیں اور خدشات ہیں۔ تو جناب پوچھتے ہیں معروف صحافی، تجزیہ کار اور دانشور صاحب قاضی صاحب سے۔ قاضی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پنڈی کا حالیہ احتجاج تھا وہ کتنا مؤثر یا غیر مؤثر رہا؟ دیکھیں عامر بھائی، اس میں ایک تو یہ کہ ہم خود مؤثر بنا دیتے ہیں جب ہم اتنی پینک ہوتا ہے، اتنی رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں۔ ایک فلو میں اگر چیز پولیٹیکلی نکل جائے تو میرے خیال میں اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا، مگر جس طریقے سے جو مناظر چلتے رہے اس کو اپنے اپنے انداز میں لوگ انٹرپریٹ کرتے رہے، اور اچھا ہوا کہ وہ واپس چلے گئے اور کوئی خدا نخواستہ انٹورڈ انسیڈنٹ نہیں ہوا، کیونکہ دو صوبوں کا بھی معاملہ ہے اور اس ملک کا بھی معاملہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر ایک آبجیکٹیو انالیسس کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا اثر چھوڑا ہے اور گورنمنٹ پینک موڈ میں لگی ہے میرے خیال میں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ دو صوبوں کا بھی مسئلہ ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومت کے بعض جو وزراء ہیں، مشیر ہیں، وہ اس کو کچھ اس طرح سے تاثر دے رہے ہیں کہ جی یہ خاکم بدہن پنجاب بمقابلہ کے پی ہے، حالانکہ آئین اور قانون کی روح سے ہر شخص کہیں بھی جا سکتا ہے پاکستان میں، اسے ضرورت نہیں ہے ویزے پاسپورٹ کی۔ تو یہ آپ کے خیال میں یہ مناسب حکمت عملی ہے حکومت کی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پنجاب میں یہ نہیں دیکھ لیں گے، نہیں ہونے دیں گے؟ جناب اٹ از ویری، میں تو اسے کرمنل کہوں گا، اور ہر ملک دوست انسان اس کو یہی کہے گا۔ پولیٹیکل موو بھی نہیں سیکھا ماضی سے۔ ہم جو ہے پہلے پنجاب کی پگ پہ داغ لگاتے رہے، پھر اب ساری عمر اس کو ہم دھوتے رہیں گے۔ آج جو سب سے افسوسناک واقعہ ہو رہا ہے اور جس کی میں کھلے دل سے مذمت کرتا ہوں کہ جن محنت کشوں کے گلے، پنجابی محنت کشوں کے گلے جو کاٹے جا رہے ہیں، یہ ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بلوچوں کے دوست بھی نہیں ہے جو یہ کام محنت کشوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں اسباق سیکھنے چاہیے، ہمیں سب کو قریب لے کے آنا چاہیے۔ ہم ایک فیڈریشن ہے، یہاں دو چار زبانیں بولی جاتی ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ رویہ بیسیکلی پرابلم کیا ہے؟ پرابلم پنجاب کا نہیں ہے، ایک دو خاندانوں کا ہے، اور جو اپنا جو رائٹ ٹو رول ہے وہ سمجھتے ہیں یہ ہیریڈیٹری ہے اور یہ کوئی خدا نخواستہ بڑا مقدس ہے، اور اس کے لیے ہم ہر چیز پہ ہمیں عدالت سے کے اوپر سے گزرنا پڑا، ادھر سے گزر جائیں گے، ادھر سے گزرنا پڑا۔ تو یہ رویہ غلط ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ اسٹیم نکلتی رہے اور سیاسی پروسیس کو آگے بڑھنے دیا جائے تو میرے خیال میں سب کے لیے بہتر ہوگا۔ جی، پورے ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ اچھا، یہ کیا آپ کا ایک پلس پہ ہاتھ ہے کہ پنجاب کا وہ کہتے ہیں نا موڈ آف دا مومنٹ، وہ کیا ہے؟ کیا کیونکہ اب تک پاکستان کی تاریخ یہ کہ حکومتیں جو ہیں وہ پاکستان میں کبھی بھی احتجاج کی سیاست سے تبدیل نہیں ہوتی ہیں، تو کیا یہ جو آپ نے فرمایا کہ جی حکومت کو خوف ہے یا حکومت جو ہے ذرا سا وہ کانشیس ہو گئی اس بات پہ، کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے کہ لوگوں کا موڈ بدل رہا ہے اور احتجاج میں آپ کو لگتا ہے کہ شدت آ سکتی ہے؟ دیکھیں، وی آر لیونگ ان ویری انٹرسٹنگ ٹائمز، جو ایک بڑا پرانا محاورہ ہے چائنیز۔ آپ یہ وہ دور نہیں ہے، ہوا یہ ہے کہ ہم ایک سرمایہ داری کے بہت بڑے عہد زوال میں آ چکے ہیں، اور ہم نہیں سارے ہی آ چکے ہیں۔ ابھی امریکہ میں دیکھ لیں کتنے پرچے ہیں جناب ٹرمپ صاحب کے پاس،
وہاں کے جو ہے وہ کیا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کیسے کھڑی ہے اور کیسے نہیں کھڑی. سوال یہ ہے کہ یہ بڑا اب کریٹیکل پیریڈ ہے جس میں ہم نے, اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ون آفٹر اندر. دیکھیں ابھی عمران خان کا تو ہمیں فائدہ یہ ہے کہ اس نے صرف پولیٹیکل سٹیٹس کو چیلنج کر رہا ہے, وہ اکنامک سٹیٹس کو چیلنج نہیں کر رہا, جس کی وجہ سے تحریک جو ہے وہ اس کا جو اس کا حجم ہے یا اس کی جو شدت ہے وہ اب بہت زیادہ نہیں بڑھ رہی. جس طرح 68-69 کی تحریک کے جو سلوگنز تھے وہ اکنامک تھے, سوری معافی چاہتا ہوں. تو اب اگر ہم ریسنٹ موومنٹس دیکھیں, سری لنکا کی دیکھیں, کینیا کی دیکھیں, سربیا کی دیکھیں, بنگلہ دیش کی دیکھیں, تو اس کی طے میں یا اس کی جو بنیاد میں ایک اکنامک اینگزائٹی ہے, اکنامک ایشوز ہیں. تو ابھی تک تو یہ تحریک جو جتنی بھی بنی ہے یہ پولیٹیکل سٹیٹس کو یہ بڑا آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا. اچھا کیا اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں پہ جیسے 9 مئی کا واقعہ ہوا کہ جب آپ احتجاج کی سیاست کرتے ہیں تو قیادت کے ہاتھ سے وہ تحریک نکل جاتی ہے, اور پھر جو کہتے ہیں روڈ کے اوپر لوگ ہوتے ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. اس بات جناب جو اعتدال پسند ہیں, اگر آپ بہت زیادہ سختی کریں گے, راستے روکیں گے, تو اعتدال پسند عناصر کی جگہ پھر انتہا پسند لوگ آ جائیں گے, وہ کہیں گے جی ہم وہ جلاؤ گراؤ اس کی سیاست کریں, یا کوئی اور سانحہ نہ ہو جائے. جی میں آپ صحیح فرما رہے ہیں. ایک دفعہ شاید فقان عباسی صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ تحریک نہ کریں, ڈریں کہ تحریک چالی نہ پڑے. تو بات یہ ہے کہ تحریک جب تک پولیٹیکل سٹرکچرز کے اندر رہے, لیڈرشپ اس کے آگے ہو, تو وہ کنسٹرکٹیو ہوتی ہے, اس سے کوئی بہتری کی جو ہے امید کی جا سکتی ہے. جو کیوس ہے اور یا جو ایک موب ہے, اب دیکھیں نا جس طریقے سے اب لیڈر, بنگلہ دیش میں لیڈر کوئی نہیں تھا, ایک اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ تھا وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا. تو اس کے بعد دیکھیں وہاں کچھ تو خون ہوا, وہاں پہ ابھی بھی کھیل ختم نہیں ہوا. ابھی محمد یونس صاحب کا کھلونا انہوں نے پکڑا دیا ہے ان کے ہاتھ میں, اور وہ ابھی جلد یا بدیر ممکن ہے ایک موومنٹ اور بن جائے کیونکہ ان کے محاورے کھل گئے ہیں. دیکھیں ان کے پنجابی میں کہتے ہیں جاکے لت گئے نے, تو یہ جاکے رہنے چاہیے. جاکے لت جائیں تو پھر کام ٹھیک نہیں ہوتا. اس سے پہلے عوام کے جو مطالبات مانے جا سکتے ہیں وہ مانے جائیں, ان کی زندگی کو آسان کیا جائے, لوٹ مار کم کی جائے, مہنگائی کم کی جائے. مگر یہاں الٹ ہو رہا ہے. آج دیکھ لیا نا آپ نے 8 بلین روپیز کی جو پیمنٹ ہوئی ہے جو آئی پی پیز کو, اس کے حوالے سے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, آپ کے علم میں ہے. تو یہ کھیل ختم کر کے اس ملک کی نیا کو یہاں سے نکالنے کی کوشش ہونی چاہیے. جو مجھے لگتا ہے کہ نہ کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ گھڑے کو مزید گہرا کریں. بہت بہت شکریہ قائی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین بات وہی ہے کہ ان کو انتہا پسندی کی یا سخت جو پوزیشننگ کی پوسچرنگ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں میانہ روی کی ضرورت ہے. اور لچک اور میانہ روی کا جو پہلا مظاہرہ کرنا ہوگا وہ صاحب اختیار افراد کو کرنا ہوگا, حکومت کو کرنا ہوگا. اور جب وہ آپ دوسرے کو سانس لینے کی جگہ دیں گے تو ان سے بھی آپ توقع کریں گے کہ وہ بھی اعتدال کی راہ پر آئیں.